اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اوپر کی آیت میں یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ جب بادشاہ نے اپنا الائچی اور اپنا آدمی بھیجا کہ جا کر کے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر کے لے کے آؤ، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قید خانے سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ مصر کی عورتیں میرے بارے میں یہ وضاحت سے نہ بتا دیں کہ ان عورتوں میں سچا کون ہے، عورتیں سچی ہیں یا میں سچا ہوں۔ عورتوں نے جو مکر میرے ساتھ کیا تھا ان عورتوں میں سچا کون ہے، عورتیں سچی ہیں یا میں سچا ہوں۔ تو عورتوں نے اعتراف اور اقرار کیا تھا کہ ہم ہی لوگ خطا کار ہیں، ہم ہی لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی اور بہکانے کی کوشش کی تھی اور اس کے ساتھ اپنی مطلب نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اسی میں زلیخا نے بھی یہی کہہ دیا تھا کہ میں بالکل مجرم ہوں اور یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہر ایک کا نفس برائی ہی کی تلقین کرتا ہے، کوئی آدمی نفس سے مطمئن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ اتنے بڑے نبی ہیں، دیکھیں یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی میں اور اپنی عصمت میں بالکل بے مثال ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس امارہ برائی کا ہی حکم کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی مہربانی میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں بھی برائی میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ایک قسم کا خیال آیا تھا، تو فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھ کو بچایا گناہوں سے، میں اپنے طور پر بچ نہیں سکتا تھا۔ میرے اندر یہ صلاحیت اور میرے اندر یہ کمال نہیں ہے کہ میں برائی سے بچ سکتا تھا، نفس کے فریب سے، نفس کے دھوکے سے بچ سکتا تھا۔ یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، وہ نفس ہمیشہ آدمی کو برائی کی تلقین کرتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہے علماء نے۔ ایک نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ تو آدمی کو ہمیشہ برائی کی ہی تلقین کرتا ہے، اچھائی کی طرف نفس نہیں لے جاتا بلکہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ اور یہ نفس ایسا دشمن ہے جو چھپا ہوا دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ شیطان بڑا دشمن ہے؟ نہیں، شیطان سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اللہ کی درگاہ سے بھٹکانے والا کون تھا؟ شیطان کو بہکانے کے لیے شیطان تو آیا نہیں، شیطان کو بہکانے کے لیے شیطان تو آیا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو شیطان سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں تو افضل ہوں، یہ غیر افضل ہے، اور افضل چیز غیر افضل کو سجدہ کیوں کرے؟ تو وہاں پر شیطان کو نفس نے بہکایا، شیطان کو بہکانے کے لیے کوئی دوسرا نہیں آیا تھا۔ تو یہ نفس جو ہے ہمیشہ برائی کی ہی تلقین کرتا ہے، اچھائی کی تلقین نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ جب آدمی نیکی کرتے 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 شریعت کی اطاعت کرتا رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے،
تو اس کا نفس بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ نفس لوامہ، یعنی گناہوں پر ملامت کرنے والا نفس، وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور گناہوں پر ملامت کرنے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد جب خیر اور شر، نیکی اور بدی میں جب نفس میں کشمکش ہونے لگتی ہے، خیر اور شر، نیکی بدی میں جب نفس کے اندر کشمکش ہونے لگتی ہے اور آدمی برائی کو چھوڑ دیتا ہے، نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور برائی کو بالکل ترک کر کے نیکی کی طرف جب مائل ہو جاتا ہے تو آدمی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ۔ قرآن کے اندر تینوں نفس کا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تو نفس امارہ کا بیان کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے میں اپنے نفس پر مطمئن نہیں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہوتا تو میں زلیخا کے فریب سے، زلیخا کے مکر سے نہیں بچ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہوا، جس کی بنیاد پر میں زلیخا کے مکر سے اور مصر کی عورتوں سے بچ سکا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام اپنی طرف نسبت نہیں کر رہے ہیں، اپنا کمال ظاہر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بچایا۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کو بتایا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے نفس کا تزکیہ مت کیا کرو، اور یہ مت کہا کرو کہ میرا نفس بالکل پاک ہے، صاف ہے۔ اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کس کا نفس پاک ہے اور کس کا نفس ناپاک ہے، کس کا نفس نفس امارہ ہے، کس کا نفس نفس لوامہ ہے۔ کوئی اس کا دعویٰ نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام کا دیکھیے کمال ہے کہ اتنے بڑے جو ہے گناہ سے بچے، اور بچنے کی نسبت اپنی طرف نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی ذات کی طرف کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اور یہ نفس اتنا بڑا دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا اور ہمیشہ کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک لڑائی سے واپس تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ ہم لوگ چھوٹی لڑائی سے بڑی لڑائی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ لڑائی سے واپس آ رہے تھے مدینہ، جب مدینہ واپس آ رہے تھے راستے میں آپ نے فرمایا ہم لوگ چھوٹی لڑائی سے بڑی لڑائی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ دشمنوں سے ہم لڑ کر کے آ رہے ہیں، ابھی دشمنوں کو مار کر کے، دشمنوں کو مغلوب کر کے، دشمنوں پر ہم غلبہ حاصل کر کے آ رہے ہیں۔ یہ لڑائی کیا ہے؟ چھوٹی لڑائی ہے۔ اور مدینہ جو جا رہے ہیں ہم، یہ بڑی لڑائی مطلب نفس کی لڑائی۔ وہاں جب تم جاؤ گے نفس کے تقاضے آئیں گے اور نفسانی خواہشات بھی تمہارے اندر پیدا ہوں گی۔ ان نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا، نفس کی تدبیر سے، نفس کے فریب سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بڑی لڑائی ہے۔ اور یہ نفس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اژدہا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بڑی ہی اچھی مثال بیان کی ہے نفس کے تعلق سے۔ یہ نفس جو ہے، کبھی آدمی نفس سے مطمئن نہ ہو، ہمیشہ نفس سے چوکنا اور خبردار رہے، کیونکہ یہ نفس آدمی گاہے بگاہے جب گناہوں کا موقع ملتا ہے یہ نفس آدمی کو گناہ پر مائل کر دیتا ہے، نفس آدمی کو آمادہ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک اژدہا جنگل میں ٹھنڈی کے دنوں میں بالکل سکڑ کر کے مردے کی طرح ہو گیا۔ سپیرا ایک مرتبہ جنگل گیا سانپ ڈھونڈنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو بالکل مردے کی طرح پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سپیرا یہ سمجھا یہ اژدہا مرا ہوا ہے، اس کو چلو پکڑ کر کے لے کر کے جائیں گے اور جا کر کے شہر میں کھیل تماشا دکھائیں گے، پیسے کمائیں گے۔ وہ مردہ سمجھ کر کے سپیرا، سانپ پکڑنے والا، سانپ نچانے والا، اس سانپ کو مردہ سمجھ کر کے پکڑ کر کے لے کر کے گاؤں آیا۔ بالکل ٹھنڈی جیسا کشمیر کی ٹھنڈی، یو پی کی ٹھنڈی، بہار کی ٹھنڈی، یہاں تو کچھ بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں جہاں ٹھنڈیاں ہوتی ہیں، کشمیر میں تو اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے نل کا پانی بھی برف بن جاتا ہے، برتن کا پانی برف بن جاتا ہے، ہر چیز کا پانی برف بن جاتا ہے۔ تو اسی ٹھنڈی کے موسم میں سپیرا گیا جنگل میں، جا کر کے اس نے دیکھا کہ ایک بڑا اژدہا پڑا ہوا ہے، بالکل مردے کی طرح ہے، اس کو لے کر کے شہر آیا، لا کر کے کھیل تماشا دکھاؤں گا، سوچ کے پیسے کماؤں گا، یہ سوچ کر کے
بازار میں اس اژدہا کو رکھا۔ جب 8-9 بج گئے، سورج نکلا، سورج کی دھوپ نکلی، سورج کی تپش جب اس سانپ پر پڑی، سورج کی دھوپ جب سانپ پر حرکت ہونے لگی، سانپ میں حرکت ہونے لگی۔ پہلے تو لوگ کیا سمجھ رہے تھے، یہ سانپ بالکل مردہ ہے، مر گیا ہے۔ چاروں طرف سے لوگ گھیر کر کے کھڑے ہو گئے، سوچ کر کے مردہ ہے۔ لیکن جب دھوپ پڑی، سورج کی کرنیں پڑی، سورج کی تپش پڑی، تو اس گرمی کی حرارت کی وجہ سے سانپ میں حرکت ہونے لگی، اور سانپ جو ہے ہلنے لگا۔ جب وہ ہلنے لگا تو لوگ ڈر کے مارے بھاگنے لگے، ادھر ادھر بکھر گئے لوگ، ارے یہ تو زندہ ہے، ہم لوگ اس کو مردہ سمجھ رہے تھے، یہ تو زندہ ہے۔ اسی طریقے سے نفس کا حال ہے۔ نفس جو ہے تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ان عبادتوں کی برکت سے نفس جو بالکل کیا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ آدمی کیا سمجھتا ہے، میں بزرگ بن گیا ہوں، اب میرے اندر گناہوں کا مادہ نہیں ہے، یہ آدمی سمجھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی نفس کو تنہائی ملتی ہے، نفس کو موقع ملتا ہے، وہی نفس اژدہے کی طرح تنتنا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر گناہوں کے لیے وہ نفس جو ہے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنی بہترین مثال بیان کی ہے کہ عبادت کر کے، اللہ کی فرما برداری کر کے، قرآن پڑھ کر کے، ذکر کر کے، ان تمام عبادتوں کی وجہ سے نفس تو کمزور ہو جاتا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ ہمیشہ کمزور نہیں رہتا۔ جب تک گناہوں کا موقع اس کو نہیں ملتا ہے، جب تک وہ نفس کیا رہتا ہے، کمزور رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی نفس کو موقع ملتا ہے، عورتوں کی تنہائی ملتی ہے، بازار کا موقع ملتا ہے، تو آدمی کا نفس بالکل اندر سے ورغلاتا ہے کہ ارے چلو نا یہ برائی کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے نفس آدمی کو آمادہ کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یہاں پر کمال بیان کر رہے ہیں، خوبی بیان کر رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی تواضع کو بیان کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے نبی ہو کر کے، ان کی پاک دامنی، ان کی عصمت اتنی مشہور ہو کر کے، یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے مکر سے بچے تو اس مکر کو اپنی طرف نہیں منسوب کر رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی میں اس گناہ سے بچا، ورنہ میں نہیں بچ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کا رحم نہ ہوتا تو میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا تھا، کیونکہ بچانے والا وہی ہے گناہوں سے، اور اسی لیے مجھ کو گناہوں سے بچایا۔ ایک تو یہ تفسیر میں نے کی جس کو بہت سے مفسرین نے بیان کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات زلیخا نے کہی تھی، یہ بات زلیخا نے کہی تھی، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ جب یہ بادشاہ مصر نے جب عورتوں کو بلایا کہ تم لوگوں میں بتاؤ قصوروار کون ہے، تو تمام عورتوں نے اپنی اپنی غلطی کا اقرار اور اعتراف کیا، اور زلیخا نے یہ کہا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں اپنے نفس سے مطمئن ہوں، میرا نفس بالکل پاک ہے، کیونکہ ہر ایک کا نفس برائی کی ہی تلقین کرتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، رحم نہ ہوتا تو میں برائی کے اندر میں بھی مبتلا ہو جاتی۔ تو تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کو زلیخا سے جوڑا ہے کہ زلیخا کا یہ قول ہے کہ میں خود نہیں بچی بلکہ اللہ نے مجھ کو بچایا۔ لیکن اردو تفاسیر کے اندر جتنے بھی مفسرین ہیں، سب نے پہلی تفسیر جو میں نے بیان کی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے فضل سے بچا، میرا یہ کمال نہیں ہے، میری یہ خوبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گناہوں سے بچایا، کیونکہ نفس سے آدمی بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کا رحم نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو۔ تو بعض لوگوں نے اس کو زلیخا کا قول قرار دیا ہے، اور اردو کے تمام مفسرین نے اس کو یوسف علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نفس کی جو ہے تدبیر سے، نفس کے مکر سے، فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا